السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو خبر سنانے لگا ہوں، جو آپ کو خبر بتانے لگا ہوں، جو آپ کے ساتھ خبر میں شیئر کرنے لگا ہوں، وہ وزیر اعظم کے بارے میں ہے کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ وزیر اعظم اور ان کے ساتھی کبھی بھی اپنی تقریروں میں انشاءاللہ نہیں بولتے۔ لمبے لمبے دعوے، زمین و آسمان کے کلابے، عظیم الشان منصوبے، لیکن منہ سے انشاءاللہ نہیں نکلتا۔ گویا رب کی مرضی کی پرواہ نہیں۔ اسے چھوٹی بات نہ سمجھیے۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ سب کلمے ہمیں خالق کائنات کے محبوب ترین بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ان پر قربان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور صحابہ کرام کی زندگی سے کئی واقعات ملتے ہیں۔ جب انشاءاللہ نہ کہنے سے ہوتا کام رک گیا۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو یہ کام نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ ہر جہاں پہ فیوچر کا لفظ آ جائے، جیسے کروں گا، کروں گا یا کروں گی یا جاؤں گا یا جاؤں گی، کچھ بھی جہاں پہ گا گی گے آ گیا، وہاں پہ انشاءاللہ کا لفظ لازمی کہنا پڑتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ لازمی اس کو انشاءاللہ کہتا ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان آج تک انہوں نے اپنے کسی کام میں انشاءاللہ نہیں کہا۔ لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ اس کام میں اللہ کی مرضی شامل ہو جائے۔ معروف کالم نویس ہارون رشید نے ایک بار لکھا تھا کہ انہوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ انشاءاللہ نہیں بولتے۔ عمران نے جواب دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہارون رشید صاحب خاموش ہو گئے۔ بات یہ نہیں کہ اقتدار میں ہیں تو آپ پر اللہ پاک کا سایہ ہے، جی نہیں، بڑے بڑے ظالم حکمران آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں۔ نمرود بھی آیا چلا گیا، فرعون بھی آیا چلا گیا، بہت بڑے بڑے نامور جو ہے نا حکمران آئے اور وہ چلے گئے۔ وہ عوام کی آزمائش تھے اور اقتدار ان کو نرک میں بھیجنے والا سیدھا راستہ۔ تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حسرت سے کہا تھا کہ کاش میں خلیفہ نہ ہوتا، گھاس کا پتہ ہوتا۔ حجاج بن یوسف نے خود کو اہل عراق کے لیے آسمانی عذاب اور آزمائش قرار دیا تھا، لیکن خود وہ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کی بددعا کا شکار ہو گیا۔ عثمانی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں جب اقتدار کی خاطر ایک بھائی نے دوسرے بھائیوں کو اندھا یا قتل کر دیا۔ خود بہادر شاہ ظفر کی چہیتی بیوی زینت محل نے اپنے بیٹے مرزا جہانگیر کو ولی عہد بنانے کے لیے 3 سوتیلے بیٹوں کو زہر دے کر مار دیا، پھر بھی ولی عہد نہ بنا سکی۔ اقتدار زیادہ بڑی آزمائش ہے ان کے لیے جو نااہل ہوں۔ فاطمی سلطنت کے دائی اور مشہور شاعر ناصر خسرو لکھتے ہیں کہ ناقص شخص آقا بن جائے تو علم میں انحطاط ہوتا ہے اور بدی میں اضافہ، اور حاکم کی لا علمی کی بات ہی نہ کریں۔ سارے ملک میں کورونا آئے 1 ماہ ہو گیا تھا، درختوں کے پتوں تک کو علم تھا کہ کیسے آتا ہے، کیا کرتا ہے، پر وزیر اعظم نے تقریر فرمائی کہ میں بتاتا ہوں کورونا کیا ہوتا ہے۔ سندھ میں لاک ڈاؤن ہو گیا، سارے ملک کو پتا تھا کیا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں بتاتا ہوں لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کیا وہ زمین پر نہیں رہتے؟ عوام سے، میڈیا سے ان کا کوئی رابطہ نہیں؟ کیا وہ خلا میں 10,000 میل دور کسی خلائی جہاز کے پیسنجر بیڈ پر لیٹے کامک پڑھ رہے ہیں؟ بچے کو ان سے زیادہ علم ہے، لیکن انہیں اس کی پرواہ ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے تیز کام کیے ہوتے تو لاک ڈاؤن کا اعلان عثمان بزدار نہ کرتا۔
آپ نے ناصر خسرو کی وہ نظم انہی صفحات پر پڑھی ہوگی، پھر پڑھ لیں۔ آپ نے سنا آسمان سے باتیں کرتے ایک درخت کے نیچے کدو کی بیل اگی، 20 دن میں بڑھی پھیلی اور پھل دے دیا۔ پھر درخت سے بولی تمہاری عمر کیا ہے، تم کتنے پرانے ہو؟ درخت بولا کوئی 100 سال، شاید کچھ زیادہ۔ کدو ہنسا اور بولا مجھے دیکھو 20 دن میں کیا کر دکھایا، تم اتنے سست کیوں ہو؟ درخت بولا ننھے کدو، تیرے میرے درمیان فیصلہ تب ہوگا جب خزاں کی ہوائیں چیخیں گی، تب پتہ چلے گا کہ اصل مرد کون ہے۔ خوفناک بات یہ ہے کہ خزاں رسیدہ ہوائیں آ پہنچتی ہیں، چیخوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن ہم نے قوم کی قسمت کدو کے بیل کے حوالے کر دی ہے، اس بیل کے جس میں کدو بھی نہیں لگتے۔ جس شخص کو اللہ کی مدد مانگنے کی توفیق نہ ہو، دعا کرنے کے لیے قوم سے اپیل کرنے کا خیال نہ آئے، توبہ استغفار کے لیے علماء کرام سے اجتماعی رجوع میں دلچسپی نہ ہو، مسجد اور مدرسوں کو مرکز بنانے میں دلچسپی نہ ہو، وہ حاکم بنے گا تو گرانی شب میں کیا کمی آئے گی؟ دن کی روشنی بھی چھن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سے دعا کرو، مجھ سے پناہ مانگو تو میں ہر آفات کو ٹال دیتا ہوں، لیکن دل کی جگہ پتھر ہو تو وہ موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا۔ خزاں میں کیا ہوگا؟ یہ حکومت کیا ہے؟ سوداگر کا گھوڑا، کھائے بہت پر چلے تھوڑا۔ آزمائش کے سیاہ بادل چھا گئے ہیں، لیکن اے پی سی ابھی تک نہیں بلوائی گئی۔ پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس ہوا تو وزیر اعظم بیچ میں اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کتنی خواہش رکھتے ہیں۔ اور تو اور علماء کو ابھی تک جمع نہیں کیا۔ ایک مولانا طارق جمیل کے ساتھ فوٹو سیشن کرانے سے کیا ہوگا، وہ تو خود گاؤں چلے گئے ہیں، لیکن جو علماء اپنی جگہ موجود ہیں ان سے رابطہ کون کرے گا؟ انہیں اجتماعی دعا کی درخواست کون دے گا؟ ان سے بلا ٹالنے کے لیے شرعی رہنمائی کون لے گا؟ پرسوں جو بریفنگ وزیر اعظم نے دی، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کے پاس کوئی معلومات نہیں، کوئی تفصیل نہیں، وہ بالکل لا علم ہیں۔ صرف لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی گفتگو ٹھوس، معلوماتی اور متاثر کن تھی۔ وہ ناگہانی آفات کا مقابلہ کرنے والے ادارے NDMA کے سربراہ ہیں اور اس حیثیت میں کورونا وائرس سے مقابلہ کرنے والی ٹیم کے سربراہ ہیں۔ وزیر اعظم اور کابینہ ارکان تو فارغ تھے، ادھر ادھر کی ہوائی فائر مارتے رہے۔ بریفنگ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ لگام کس کے ہاتھ میں ہے، کام کون کر رہا ہے اور ہدایات کون دے رہا ہے۔ وزیر اعظم سے انتہائی کڑے سوال ہوئے، کسی ایک کا بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکے، بس کتابی باتیں کرتے رہے، بے روح، بے جان پھسپھسے اور کھوکھلے دعوے۔ وائرس کے خلاف جنگ کو وہ لیڈ کر رہے ہوتے تو ساری معلومات انہیں ازپر ہوتی، لیکن یہ کام انہوں نے جنرل افضل پر چھوڑ دیا۔ ان کے پیچھے درباری بھی تان میں تان ملا کر دیپک لا راگ الاپتے رہے۔ ملہار کی توفیق کسی کو نہ ہوئی۔ خوف کی آگ بھڑکانا آسان ہے، حوصلے، امید اور تسلی کی بارش برسانا مشکل ہے، اور یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو انشاءاللہ تعالی کہتا ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔